نبی کے ذکر کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کے ذکر کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہو تو چھوڑ دیں گے سارے جہان کی رونقیں، مگر محفل میلاد منانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ کہو تو چھوڑ دیں گے سارے جہان کی رونقیں، مگر محفل میلاد منانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ بلا تمیزی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے گفتگو کا آغاز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے، جن دوستوں کے تعاون سے یہ خوبصورت پروگرام سجایا گیا، اللہ رب العزت تمام دوستوں کی یہ دینی کوشش کاوش اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ رب العزت اس مسجد کو اور مسجد کے انتظامیہ اور محبت رکھنے والے خدمت کرنے والوں کو آباد اور شاد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کے جو نیک حاجات ہیں صدقہ اس محفل میلاد مصطفیٰ کا پورا کریں۔ آج کا جو محفل پاک کا عنوان ہے وہ ہے میلاد النبی۔ اب دیکھنا یہ ہے لفظ میلاد، اس کا معنی کیا ہے؟ میلاد النبی، میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہے ولادت، پھر لفظ میلاد کی نسبت ہے النبی کی طرف، میلاد النبی لفظ ہو گیا تو پھر معنی یہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت۔ میلاد النبی، اور اکثر طور پہ بالخصوص اہل سنت تیسرے لفظ کا بھی اضافہ کرتے ہیں، دو لفظ تو ہیں نا، میلاد النبی میلاد النبی، اکثر طور پر بالخصوص اہل سنت تیسرے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، وہ لفظ ہے عید، تو پھر لفظ بن جائے گا عید میلاد النبی۔ تو پھر معنی کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی یعنی ولادت با سعادت کی خوشی۔ عید کا معنی خوشی، چلو عید کا معنی خوشی کر لیا، اگر عید کا معنی عید ہی کر لیں، عید میلاد النبی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن، یہ صرف عید نہیں ہے، یہ تو عیدوں کی عید ہے، سبحان اللہ، یہ تو عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید میلاد النبی نہ ہوتی تو عید الفطر کہاں ہوتی؟ اگر عید میلاد النبی ہی نہ ہوتی تو پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ بھی نہ ہو، وہ تو جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عیدوں کی عید، دلیل کیا ہے؟ عید میلاد النبی، بعض حضرات کہتے ہیں نا تیسری عید کہاں سے آ گئی؟
عید الفطر شرعی طور پر دو عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید عید میلاد النبی۔ اصل عید تو عید میلاد النبی ہے، عیدوں کی عید، عیدوں کی عید۔ ہمیں قرآن ملا حضور کے صدقے، ہمیں قرآن ملا حضور کے صدقے، ہمیں دین ملا، ہمیں اسلام ملا، ہمیں یہ رب رحمان ملا، ہمیں یہ رمضان ملا، ہمیں یہ عید الفطر ملی، ہمیں یہ عید الاضحیٰ ملی حضور کے صدقے، یہ شب قدر ملی حضور کے صدقے، یہ شب جمعہ ملی حضور کے صدقے، یہ شب برات ہے، شب معراج، جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عید میلاد النبی۔ یہ سب کچھ ہے تو عید میلاد النبی کے صدقے ہے۔ اگر عید میلاد النبی ہی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ دلیل کیا ہے بھی عید؟ راوی سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ کون ہے فاروق اعظم؟ زینت اسلام، برکت اسلام، مطلوب مصطفیٰ، مرید و مراد مصطفیٰ، محب و محبوب مصطفیٰ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اسلام قبول کرنے پر حضور نے خود نعرہ تکبیر بلند فرما دیا، فرمایا نعرہ تکبیر۔ جب آئے نا امیر المومنین فاروق اعظم حضور کے قدموں میں آگے کلمہ پڑھ لیا، حضور نے خوشی میں آگے نعرہ تکبیر بلند فرمایا، نعرہ تکبیر۔ حضور کا نعرہ تکبیر لگانا تھا، جبرائیل امین کا آنا تھا۔ جو بھی جبرائیل امین سامنے آگے بیٹھ کے حضور نے کہا تو کیسے آ گیا؟ تو کیسے آ گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر آئے میں نہ آؤں، عمر جو آپ کے قدموں میں آ گیا میں نہ ہوں۔ اس وقت جبرائیل امین نے آ کے ایک بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کے اسلام لانے پر یہ صرف فرشی خوشیاں نہیں منا رہے، عرشی کی خوشیاں منا رہے۔ وہ بتاؤ ہے سیدنا حضرت فاروق آقا کریم نے اور پوچھا لو لم یبعث، فرمایا اگر میں مبعوث نہ کیا جاتا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن خطاب، تو حضور پر تاجدار ختم نبوت ہے، حضور پر نبوت کا دروازہ کیا ہے؟ بند۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور خاتم النبیین ہے۔ لیکن آقا کریم نے ارشاد فرمایا لو لم یبعث، اگر میں مبعوث نہ کیا جاتا، میری جگہ نبی بن کے آتا تو عمر آتا، لہذا عمر نبی نہیں، کوئی بات نبی آ ہی نہیں سکتا۔ عمر روایت کیا ہے؟ یہودی آ گیا، یہودی آ گیا، فاروق اعظم آپ کے پاس قرآن ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ قرآن ہے۔ نے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتی، اس آیت کریمہ کے نزول والے دن ہم عید کا دن قرار دیتے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، آیت اگر ہمارے پاس ہوتی جس دن آیت کریمہ کا نزول ہوا وہ دن ہمارے لیے عید ہوتا، ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ آپ نے پوچھ لیا، آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کے نزول والے دن تم عید کا دن قرار دیتے اور عید مناتے؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ تمہارے قرآن پاک کے اندر ہے، اگر ہمارے پاس ہوتی اس دن ہم عید مناتے۔ آپ نے فرمایا سن، تمہاری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتی اس آیت کریمہ کے نزول والے دن ہم ایک
عید مناتے ہیں. فرمایا سن جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہم 2 عیدیں مناتے ہیں.